ایک جماعت آئی. اس پورے واقعے کو قرآن کریم نے الگ الگ آیتوں میں بیان کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بعد میں اور صحابہ کرام آ کر جڑے، جن کی کل تعداد 313، بعض روایتوں کے مطابق 313، بعض روایتوں کے مطابق 317 بھی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام 313 صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے بیان کر رہے ہیں؟ مشورے کے انداز میں کہ اے میرے صحابہ کرام بتائیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم تو دراصل ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں ابو جہل سے مقابلہ کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، وہ ہمارے مقابلے کو آ چکا ہے. تو صحابہ کرام میں سے مہاجر جو صحابہ کرام تھے، مہاجر صحابہ میں سے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو کر پرزور طریقے سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے جہاں کہیں گے ہم اپنے آپ کو وہاں ڈال دیں گے، ہماری جان بھی آپ کے لیے قربان ہے، ہمارا مال بھی آپ کے لیے قربان ہے. یہ تو حضرت مقداد نے کہہ دیا. مقداد کہہ کر اپنی بات کہہ کر وہ بیٹھ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے انصاری صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ بھئی ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے سے کچھ بات سننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں. دیکھو اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تھے، دھیان کے ساتھ سننا، انصار اور اللہ کے رسول اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا. ایک ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے گا مدینے میں تو ہم سب مل کر اس کی حفاظت کریں گے، ہم سب مل کر اس کا ڈیفینس کریں گے. لیکن یہاں حفاظت کرنے کا معاملہ مدینے سے باہر ہو رہا ہے، تو وہ ایگریمنٹ کے تحت وہ بات نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول ان سے جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ان سے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. انصاری صحابہ کرام سمجھ گئے. انصاری صحابہ کرام میں سے قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن المعاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم جنگ ونگ نہیں کرتے، یہ تم جانو تمہارا رب جانے، تم دونوں جا کر جنگ کرو، ہم یہی بیٹھے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پر ایمان، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا ہے. مدینے کا ایک ایک بچہ اگر آپ کہیں آگ میں کود جاؤ آگ میں کود جائے گا، اگر آپ کہیں سمندر میں کود جاؤ تو سمندر میں کود جائے گا، اپنی جان آپ کے لیے نچھاور کر دے گا. مکے سے لے کر آپ کہو یمن تک چلو تو یمن تک چلے گا، جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے. جب حضرت سعد بن المعاذ رضی اللہ عنہ کی ایسی ایمانی باتیں سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل کھلا اٹھا اور کہا اب ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ 313 کا قافلہ لے کر بدر کے میدان پر پہنچ گئے. اب اس بدر کے میدان کے اندر 6 گھوڑے تھے، 60-70 اونٹ تھے. اب وہاں اور بہت سے صحابہ اکرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ تلوار نہ تیر نہ نیزہ، کچھ نہیں تھا. لیکن وہاں 1000 کفار کا لشکر اور 800 گھوڑے ہیں، کئی سارے یعنی کیا کہتے ہیں اونٹ ہیں، ہر ایک آدمی کے پاس ہتھیار خنجر سب کچھ تیاری کے ساتھ وہ لوگ آئے ہوئے تھے. یہاں تیاری کچھ بھی نہیں تھی. بہرحال مقابلہ کرنے کے لیے مقام بدر پر دونوں کا جماوڑا ہوتا ہے، دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں. یہ مقام انشاءاللہ ہم بدر کے میدان میں جا کر دیکھیں گے. آپ کو مجھے یہ بتانا ہے کہ بدر کے میدان میں ایک تو کفار کا لشکر تھا، کفار کے لشکر کے اندر دنیاوی اعتبار سے ساز و سامان سب کچھ تھا، اور ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، ایک شیطان تھا، اور وہ شیطان یہ کہہ رہا تھا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا اور کہا لا غالب لکم اليوم انی جار لکم، شیطان
कुफ्फार मक्का को उभार रहा था कि तुम्हें मुकाबला करना है, डटना है, ये करना है, वो करना है, तुम्हें कभी भी शिकस्त नहीं मिल सकती, आज तुम ज़रूर रहोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब फरिश्तों को उस शैतान ने उतरते हुए देखा, क़ाला इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जब वो उल्टे पाँव भागने लगा तो लोग कहने लगे अरे भाई तू कहाँ भाग रहा है, तू ही तो हमें हिम्मत दे रहा था, अब कहाँ उल्टे पाँव भाग रहा है। वो कहा कि मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते। उसने अपने आँखों से फरिश्तों को उतरते हुए देखा और वो मैदान छोड़कर भाग गया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा था।